الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین حضرات، ماہ ربیع الاول کی 19 تاریخ 1445 ہجری کا آج جمعۃ المبارک ہے۔ اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے میں نے فیض حاصل کیا تھا۔ آج بھی مختصر اور مکمل سیرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ امید ہے آپ بغور ملاحظہ فرمائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب شریف، والد ماجد کی طرف سے آپ کا نسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ والدہ کی طرف سے نسب یوں ہے: محمد بن آمنہ بنت وہاب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نسب یوں ہے، یعنی آپ کی نانی جان کا نام برہ بنت عبدالعزیٰ عبدالدار بن قسی، اور دادی جان کی طرف سے فاطمہ بنت عمر۔ آپ کا نسب شریف یعنی فاطمہ بنت عمر بن عائد بن عمران مخزوم بن یقت بن مرہ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا سارا نسب جا کے ایک ہی خاندان سے مل جاتا ہے۔ عدنان تک کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے، اس کے بعد ناموں میں بہت اختلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تو عدنان تک ہی ذکر فرماتے۔ البتہ اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نسب عظمت و شرافت میں دنیا کے تمام خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی نہیں انکار کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو بادشاہ روم ہرقل کے بڑے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ ہوا فینا ذو نسب، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہم میں سے اعلیٰ ترین خاندان والے ہیں۔ جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے عجیب غریب واقعات کا ظہور ہوا۔ چنانچہ اصحاب فیل کی
ہلاکت کا واقعہ ناگاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دور ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحہ میں بجھ جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے، یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی بشارت بن کر عالم کائنات کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت سے متعلق مختلف اقوال ہیں، ان میں سے مشہور قول یہی ہے کہ اصحاب فیل کے واقعہ سے 55 دن بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ بدن، ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر اپنے والد ماجد کے مکان عالی شان میں جلوہ گر ہوئے اور پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارہ سے صوبیہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر کہا، تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا سوائے اس کے کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کے وجہ سے اس انگلی کے اشارہ کے ذریعے پانی پلا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے پر ابو لہب جیسا ازلی بدبخت اور بدترین کافر بھی اچھا صلہ ملنے سے محروم نہ رہا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائے اور اپنا مال خرچ کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ خوشخبری سن کر آپ خوشی خوشی حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش و محبت میں اپنے پوتے کو سینے سے لگایا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلہ میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا اور جھولے میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر جس طرف آپ اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا، چاند جھک جاتا جدھر اٹھتی تھی انگلی مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن کے زمانے میں چاند کی طرف انگلی اٹھاتے تھے تو چاند اس طرف ہو جاتا جدھر آپ انگلی لے جاتے، یعنی چاند بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں کھلاتا تھا، یعنی آپ کی حوصلہ افزائی اور آپ کا دل بہلاتا تھا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے بچوں کی جو عادت تھی اس کے برعکس آپ کی عادت تھی۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں میں بول براز نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود کھیل کود میں شریک نہ ہوتے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو آپ کے والد ماجد کی باندھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خاطرداری اور خدمت گزاری کرتی. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئی. حضرت ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی. وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی اور وہیں ان کی تدفین ہوئی. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں لائیں اور حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا. دادا جان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پالا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی خدمت کرتی رہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی تو حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بنا دیا. ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو. ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار، اعلیٰ درجے کے پارسا پرہیزگار رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے تجارت بھی فرمائی. اس گھر سے تجارت کرنا بھی سنت ہے. تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پیشہ تھا. 13 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا تجارتی سفر فرمایا، جبکہ تقریباً 25 سال کی عمر میں بغرض تجارت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا دوسرا سفر اختیار کیا اور خوب نفع کما کر واپس تشریف لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ ختم ہوا اور جوانی کا زمانہ آیا تو بچپن کی طرح آپ کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب مجسم و حیا، چال و چلن، عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا. اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بہترین اخلاق و عادات کا مجموعہ تھی. سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیز کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض کے تمام نیک خصلتوں اور اچھی عادتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی ممکن نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ نکاح فرمائے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خصوصیت تھی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ جو ہے امت سے اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت ہے کسی امتی کے لیے ایک ہی وقت میں 4 سے زیادہ عورتوں سے نکاح حلال نہیں. پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اور جب تک وہ حیات رہیں دوسرا نکاح نہ فرمایا. ان کی وفات کے بعد مزید ان خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بننے کا شرف حاصل ہوا. تمام جو امہات المومنین ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان کے نام اسماء گرامی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ازواج مطہرات ہیں: حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ. ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باندیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت ریحانہ، حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہن. آپ حضرات کو بھی ان کے نام یاد ہونے چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی ازواج مطہرات کون کون سی تھیں اور آپ کے اولاد میں سے کون کون سے تھے، یہ سب کو نام یاد ہونے چاہیے. آپ کے 3 شہزادے تھے: حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے 3 شہزادے تھے اور 4 شہزادیاں تھیں: حضرت زینب،
حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی تمام اولاد مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، البتہ حضرت ابراہیم، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر سے پیدا ہوئے۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مقدس زندگی کے 40واں سال شروع ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 40واں سال کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک خلوت پسند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں جا کر خدا کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگے، تفکر و تدبر بڑھ گیا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے۔ آپ کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول میں کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی۔ اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ 40 سال کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 3 سال تک پوشیدہ طور پر تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ خواتین میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ پھر حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دامن اسلام میں آ گئے۔ 3 سال کے بعد آپ نے رب تعالیٰ کے حکم سے اپنے قبیلے والوں کو جمع کر کے دعوت اسلام دی اور عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ناراض ہو کر نہ صرف چلے گئے بلکہ آپ کے خلاف اول فول بکنے لگے۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال آپ علانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ اور شرک و بت پرستی کے کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، جس کی وجہ سے کفار آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئی۔ یہ لوگ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بڑک اٹھنے کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید تو نہ کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور اذار رسانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ ہجرت کا واقعہ سننے اور آگے صف میں آگے آ جائے۔ کفار مکہ نے جب اپنے ظلم ستم سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم دیا۔ حبشہ کے بادشاہ کا نام اسحمہ اور لقب نجاشی تھا۔ یہ عیسائی دین کا پابند مگر بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل تھا۔ تورات، انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کا بہت ہی ماہر عالم تھا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 خواتین نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ یہاں کفار مکہ کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر کچھ حضرات واپس مکہ آئے، لیکن خبر غلط نکلی، جس کے بعد کچھ دوبارہ حبشہ چلے گئے اور کچھ مکہ میں ہی روپوش ہو گئے، جنہیں کفار مکہ نے ڈھونڈ نکالا اور پہلے سے بھی زیادہ ان پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد حبشہ واپس آنے والے اور دیگر مظلوم مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ کل 83 مرد اور 18 خواتین تھی۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 53 سال زندگی گزاری اور غالباً 10 سال مدینہ شریف میں زندگی گزاری، اور 11واں سال ہجرت کے 11ویں سال 63 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں تدفین ہوئی، جہاں آج گنبد خضرا سبز گنبد جو بنا ہوا ہے اس کے اندر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قبر انور میں باحیات ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو ایک گھڑی بس ایک آن کے لیے موت آتی ہے، پھر وہی زندگی ان کو زندگانی جو دنیا میں ہوتی ہے وہی آخرت میں ان کی روح جو ہے ان کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ آج ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم گنبد خضرا میں باحیات ہیں، زندہ ہیں۔